جب مجھے ہوش آیا تو میں اپنے کوارٹر میں نہیں تھی بلکہ ایک کمرے کے بیڈ پہ لیٹی ہوئی تھی۔ میرے رخسار پہ جلن کا احساس ابھی تک تھا۔ جب ہوش آیا تو سکینہ اماں کہنے لگی، عزیر، چھوری کو ہوش آ گیا ہے۔ مجھے بس یہ بات سنائی دی تھی۔ میں نے آنکھیں بمشکل کھول کر دیکھا تو سکینہ اماں میرے برابر میں بیٹھی تھیں اور وہ چلتا ہوا میرے پاس آیا تھا، بار بار نظریں چرا رہا تھا۔ کہنے لگا، اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں نے اپنا رخ بدل لیا، اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ سکینہ اماں سے کہنے لگا، اس کے لیے گرم دودھ میں ہلدی ڈال کر لاؤ۔ سکینہ اماں فوراً سے کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ماتھے پہ بل تھے۔ کہنے لگا، مجھے اندازہ نہیں تھا کہ تھپڑ اتنی زور سے لگ جائے گا۔ میں نے پھر بھی اس کی طرف نہیں دیکھا۔ کہنے لگا، بول کیوں نہیں رہی ہو؟ زبان نہیں ہے کیا؟ میں نے کہا، بولنے کا حق آپ نے دیا ہے کسی کو؟ آپ تو صرف اپنا حکم سناتے ہو، سامنے والے کی مرضی ہو یا نہ ہو، بس اسے وہ ماننا پڑتا ہے کسی غلام کی طرح۔ بہت شوق ہے آپ کو غلامی کروانے کا۔ وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے نا، اب فضل خان سے شادی نہیں کرواتا تیری، لیکن میں بھی تجھ سے شادی نہیں کر سکتا، بلکہ میں کسی سے بھی شادی نہیں کر سکتا۔ میں نے کہا، کیوں نہیں کر سکتے؟ میری بات سن کے کہنے لگا، اتنی خاص نہیں ہے تو کہ تجھے وجہ بتاؤں۔ عزیر پٹھان نے کبھی کسی کو کوئی وجہ نہیں بتائی، پھر تجھے کیوں بتاؤں؟ میں نے کہا، میں جانتی ہوں کیا وجہ ہو سکتی ہے۔ کسی لڑکی کی طرف سے دل ٹوٹ گیا ہوگا، اس لیے لگتا ہوگا کہ سب لڑکیاں ایک جیسی ہوتی ہیں۔ میری بات سن کر برجستہ اس نے میری طرف دیکھا۔ کہنے لگا، مجھے عورت سے نفرت نہیں ہے اور نہ ہی محبت میں میرا دل ٹوٹا ہے۔ میں نے کہا، محبت میں دل نہیں ٹوٹا تو میرے گانوں پہ آنسوؤں کی برسات جو ہوتی ہے اس سے تو یہی لگتا ہے کہ کچھ تو ہوا ہے، لیکن میں جانتی ہوں بتاؤ گے نہیں، میں تمہارے لیے کوئی خاص تھوڑی ہوں۔ کہنے لگا، ٹھیک کہا تم نے، تو میرے لیے کوئی خاص نہیں ہے، اس لیے تجھے کبھی نہیں بتاؤں گا۔ کچھ دیر میں سکینہ اماں ہلدی والا دودھ لے کر آ گئیں۔ مجھے دودھ پلایا۔ میں بیڈ سے اٹھ کے کھڑی ہو گئی۔ عزیر پٹھان کہنے لگا، آرام کر لو۔ میں نے کہا، نہیں، مجھے آرام کرنا ہوگا تو اپنے کوارٹر میں جا کے کروں گی، تاکہ مجھے میری اوقات اور حیثیت نہ بھولے۔ میں جانتی ہوں میں ایک غریب لڑکی ہوں، اس لیے آپ میری محبت کی قدر تھوڑی نہ کریں گے۔ میں اٹھ کے اپنے کوارٹر میں آ گئی۔ چہرے پہ سوجن بھی تھی، جلن بھی تھی، ہلکا ہلکا زخم بھی تھا۔ سکینہ اماں نے مجھے ایک دوا بنا کر دی۔ کہنے لگی، لگا لو، آرام آ جائے گا۔ میں نے کہا، مجھے آرام نہیں چاہیے۔ کہنے لگی، کیوں آرام نہیں چاہیے؟ زخم بھر گیا تو چہرہ بگڑ جائے گا۔ میں نے کہا، تو بگڑ جانے دو، تمہارا تو نہیں بگڑا، میرا بگڑ رہا ہے نا۔ ایسے چہرے کا کیا کرنا جسے وہ دیکھنا بھی پسند نہ کرے۔ سکینہ اماں کہنے لگی، کیوں اس کے پیچھے پڑی ہے؟ اچھی طرح جانتی ہے نا کہ اس کی زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے۔ میں نے کہا، سکینہ اماں، مجھے کوئی وہ شخص دکھا دے جس کی زندگی کا بھروسہ ہو یا کوئی گارنٹی ہو۔ مرنا تو سب نے ہے، کیا پتا اس سے پہلے میں مر جاؤں۔ میری بات سن کے ہنسنے لگی۔ دیوانوں جیسی باتیں کرتی ہے، لیکن عزیر پٹھان کسی بھی لڑکی سے شادی نہیں کرے گا، یہ میں جانتی ہوں، ورنہ ابھی تک کر چکا ہوتا۔ میں نے کہا، کیا مجھ سے پہلے بھی اس کی زندگی میں کوئی لڑکی آئی ہے؟ سکینہ اماں کہنے لگی، پتہ نہیں، میں نہیں جانتی، اس کو کوئی بھی نہیں جانتا، اپنی بات کسی کو نہیں بتاتا، لیکن آج تک اس علاقے میں رہنے والی کسی عورت کو اس نے نظر اٹھا کر نہیں دیکھا۔ یہاں کی ہر عورت باحفاظت ہے، کبھی کسی مرد کی ہوس کا نشانہ نہیں بنی، کبھی کسی مرد نے کسی عورت کے ساتھ زیادتی نہیں کی۔ میں نے کہا، میں نے تو سنا ہے یہ بدمعاش ہے۔ کہنے لگی، دنیا کی نظر میں یہ کیا ہے کیا نہیں ہم نہیں جانتے، لیکن ہمارے لیے یہ مسیحا ہے۔ میں نے آج تک کبھی اسے عیاشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا، کبھی شراب پیتے نہیں دیکھا، کبھی کسی کا مال لیتے ہوئے بھی نہیں دیکھا۔ ہاں، لٹیروں کو لوٹ لیتا ہے، لیکن میں نے اسے کسی کے ساتھ ناجائز کرتے ہوئے نہیں دیکھا۔ میں نے کہا، قاتل ہے وہ، نہ جانے کتنوں کا قتل کیا ہے اس نے، اور کتنی بے دردی سے کیا ہے میں نے سن رکھا ہے۔ میری بات سن کر سکینہ اماں نے گہری سانس لی۔ کہنے لگی، کبھی یہ نہیں دیکھنے کی کوشش کی کہ قتل کن کا کیا ہے؟ پھر کہنے لگی، چھوڑ اس بات کو، تو بس یہ بتا دوں کہ تجھ سے شادی نہیں کرے گا، اس کی خاطر اپنی زندگی برباد نہ کر، اسی لیے وہ تیری شادی فضل سے کروا رہا تھا۔ فضل بہت اچھا انسان ہے، تیرے لیے اس نے اپنے خاص بندوں میں سے ایک خاص بندے کا انتخاب کیا تھا، لیکن تو نے قدر نہیں کی۔ جو کچھ تو نے اس دن کیا
فضل نے تجھ سے نکاح کرنے پہ صاف انکار کر دیا ہے۔ تجھے پتہ ہے 2 دن بعد تجھے ہوش آیا ہے، اور 2 دن سے میں نے عزیر پٹھان کو ایک لمحے کو بھی سوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تیرے کمرے میں کرسی پہ بیٹھا تیرے ہوش میں آنے کا انتظار کرتا رہا۔ میں بھی اسی کمرے میں بیٹھی تھی، تیرے ساتھ سو جاتی تھی، لیکن وہ نہیں سویا۔ یہ بات میرے لیے کسی انکشاف سے کم نہ تھی۔ اگر مجھ سے محبت نہیں کرتا تھا تو پھر جاگتا کیوں رہا؟ شاید اپنے رویے کی پشیمانی پہ جاگ رہا ہوگا۔ بہرحال میں نے دودھ پیا اور اپنی چارپائی پہ لیٹ گئی۔ چند روز میں یہ زخم بھی ٹھیک ہو چکا تھا، البتہ نشان باقی تھا۔ وہ میری طرف دیکھتا نہیں تھا، مجھے دیکھتے ہی کھانا بیچ میں چھوڑ کے باہر چلا جاتا تھا۔ زیادہ وقت باہر گزارنے لگا تھا۔ ایک بار مجھے بخار ہو گیا، اس کے علاقے میں کوئی بھی ڈاکٹر نہیں تھا۔ بخار ٹھیک نہیں ہو رہا تھا، اس لیے مجھے ڈاکٹر کے پاس لے جانے کے لیے سکینہ اماں بھی ساتھ گئی تھیں۔ ہم ہاسپٹل سے واپس گاڑی میں آ رہے تھے جب اندھا دھند فائرنگ ہماری گاڑی پہ کی گئی۔ ہم دونوں پیچھے بیٹھے تھے، ڈرائیونگ سیٹ پہ وہ خود بیٹھا تھا اور اس کے ساتھ فضل بھی بیٹھا ہوا تھا۔ اس نے پسٹل نکال لی اور مقابلے میں گولیاں چلانی شروع کر دیں۔ میں اور سکینہ اماں گاڑی کے نیچے ہی سیٹ پہ لیٹنے کے انداز میں بیٹھ گئے، اور ہماری سیٹ کے نیچے بھی پستولیں موجود تھیں۔ میری نظر ایک پسٹل پہ پڑی، میں نے وہ پسٹل اٹھا لی۔ تبھی میں نے دیکھا کہ ہماری گاڑی کا فرنٹ شیشہ ٹوٹ چکا ہے اور سامنے والا شخص عزیر پٹھان کا نشانہ لگا چکا ہے۔ میں نے فوراً سے پسٹل سے اس پہ گولی چلا دی۔ گولی اس کے بازو پہ لگی۔ یہ دیکھ کے عزیر پٹھان نے برجستہ میری طرف دیکھا تھا۔ وہ لوگ اپنی گاڑیوں میں بیٹھ کے جا چکے تھے۔ فضل کہنے لگا عزیر بھائی ان کا پیچھا کرتے ہیں۔ وہ کہنے لگا نہیں ابھی نہیں، ابھی خواتین ہمارے ساتھ ہیں، پر ان کو چھوڑوں گا نہیں۔ واپسی کا راستہ بڑی خاموشی سے گزرا۔ میں نے پسٹل دوبارہ اسی سیٹ پہ پھینک دی۔ بار بار وہ پلٹ پلٹ کے مجھے دیکھ رہا تھا۔ کہنے لگا تمہیں کہیں لگی تو نہیں؟ سکینہ اماں کہنے لگی نہیں اسے کہیں نہیں لگی، ہاں لیکن اس نے جو کیا ہے، تمہاری جان بچائی ہے اس نے۔ اس بات پہ وہ چپ رہا، کچھ نہیں بولا۔ جیسے ہی گاڑی حویلی کے اندر آئی، عزیر نے اپنے بندوں سے کہا کہ چلو مقابلے کی تیاری کے لیے گاڑیاں نکالو۔ میں جیسے ہی گاڑی سے باہر نکلی، سکینہ اماں کے ساتھ کوارٹر میں چلی گئی۔ وہ سب لوگ جا چکے تھے۔ سکینہ اماں مجھ سے کہنے لگیں تجھے گولی چلانی بھی آتی ہے؟ میں نے کہا ہاں، کسی نے سکھائی تھی، کہتا تھا نشانہ پکا کرنا سیکھ لے۔ بڑی حیرت سے سکینہ اماں نے میری طرف دیکھا۔ اچھا تو تجھ سے اتنی باتیں کر لیتا ہے یہ؟ سکینہ اماں کو حیرت ہوئی تھی۔ بہرحال عزیر اور اس کے لوگ پوری رات واپس نہیں آئے۔ اگلی صبح حویلی میں گاڑیاں آئیں اور پتہ چلا کہ ان کو جان سے مار کر ہی لوٹے ہیں۔ خون کے چھینٹے عزیر کے کپڑوں پہ بھی تھے، لیکن اپنے کمرے میں جانے کے بجائے وہ سیدھا کوارٹر میں آیا تھا۔ اس وقت سکینہ اماں حویلی کے اندر تھی، کوارٹر میں اکیلی تھی۔ اس نے دروازے پہ دستک دی، کہنے لگا میں ہوں عزیر۔ پھر 2 منٹ بعد اس نے دروازہ کھولا۔ میں دوائی کھا کے چارپائی پہ ہی لیٹی تھی، میں وہیں لیٹی رہی، البتہ اپنا لحاف درست کر لیا تھا۔ کہنے لگا اب کیسی طبیعت ہے تمہاری؟ میں نے کہا زندہ ہوں۔ کہنے لگا وہ تو مجھے بھی نظر آ رہا ہے کہ سانس لے رہی ہو، زندہ ہو۔ پھر میری پیشانی کے قریب اپنا ہاتھ کیا، لیکن پھر روک لیا۔ شاید ہمت نہیں کر پا رہا تھا کہ میری پیشانی پہ ہاتھ رکھ کے دیکھ سکے کہ مجھے بخار ہے یا نہیں۔ میں نے آنکھیں بند کر لی۔ 5 منٹ بعد شاید اس نے یہ جرت دکھائی، میری پیشانی پہ اپنے ہاتھ کی پشت رکھی۔ کہنے لگا بخار ابھی بھی ہے۔ میں سکینہ اماں سے کہتا ہوں تمہیں گوشت کی یخنی پلائے، پہلے سے بہت کمزور ہو گئی ہو تم۔ میں نے کہا میری اتنی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے مٹھا سائیں، آپ اپنی فکر کریں۔ لے لیا بدلہ، ہو گیا سکون؟ کہنے لگا ہاں، لے لیا بدلہ، سکون بھی مل گیا۔ مجھے آج تک اپنے ہاتھوں سے مارے ہوئے لوگوں پہ کبھی افسوس نہیں ہوا، اور جس طرح سے بدلہ لے کے آیا ہوں، دوبارہ میری گاڑی پہ گولی چلانے کی ہمت ان کی نسل میں سے کوئی بھی نہیں کرے گا۔ میں نے کہا کیا ملتا ہے اتنے لوگوں کو مار کے؟ کہنے لگا سکون ملتا ہے۔ پھر میرے کوارٹر سے باہر نکل گیا۔ سکینہ اماں جب آئیں تو کھانا لے کے آئی تھیں، ساتھ میں گوشت کی یخنی بھی تھی۔ مجھ سے کہنے لگیں یہ عزیر پٹھان نے خاص تمہارے لیے بنوائی ہے، پی لو، اس سے افاقہ ہوگا۔ میں نے کھانا کھایا لیکن یخنی نہیں پی۔ کہنے لگیں یہ کیوں نہیں پی رہی؟ میں نے کہا اس سے کہو میری فکر نہ کرے، مجھے ایسے نخروں کی عادت نہ ڈالے، میں سادہ کھانا کھاؤں تو ہی بہتر ہے۔
کہنے لگی مجھے تو لگتا ہے کہ آگ دونوں جانب برابر لگی ہوئی ہے۔ میں نے کہا میں سمجھی نہیں۔ کہنے لگی آج سے پہلے اتنی فکر اس نے کبھی کسی لڑکی کے لیے نہیں دکھائی جتنی تیرے لیے دکھاتا ہے۔ کہہ رہا تھا کہ اللہ کے بعد زرینہ کا احسان ہے مجھ پہ، اگر وہ گولی نہ چلاتی تو وہاں کی گولی میرا سینہ چیر دیتی۔ میں نے کہا میں نے کیا احسان کرنا ہے، ان کے بڑے احسانات ہیں مجھ پہ، سمجھ لیں کہ ان کے احسانات سے کچھ بوجھ ہلکا کر لیا۔ کچھ دن بعد میں ٹھیک ہو چکی تھی۔ میں نے کھانا بنایا لیکن باہر کھانا دینے گئی نہیں۔ لگایا سکینہ اماں نے ہی تھا، لیکن پہلا نوالا لیتے ہی کہنے لگا کیا زرینہ ٹھیک ہو گئی؟ سکینہ اماں کہنے لگی ہاں، آج کھانا اسی نے بنایا ہے۔ کہنے لگا ہاں، پہلے نوالے سے ہی پتہ چل گیا تھا کہ کھانا کس نے بنایا ہے۔ کہنے لگا آپ سکینہ اماں زرینہ سے کہیں چائے بنا کے میرے کمرے میں لے آئے۔ کھانے میں تھی، کھانا کھا رہی تھی۔ چائے بنا کر میں نے سکینہ اماں کو کہا کہ جا کے عزیر کے کمرے میں دے آؤ۔ کہنے لگی میں کیوں جانے لگی؟ تجھے بلایا ہے تو جا۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا، اسے تو کہہ دینا کہ میں نے منع کیا ہے۔ کہنے لگی اپنی لڑائی میں مجھے کیوں گھسیٹ رہی ہے؟ ساتھ ساتھ مسکرا رہی تھی۔ تجھے بلا رہا ہے تو تو ہی جا۔ میں نے کہا نہیں جانا تو نہیں جانا، یہ چائے پڑی ہے، دل چاہے تو دے آنا، نہ دل چاہے تو رہنے دینا یہیں پہ۔ میں یہ کہہ کے برتن دھونے لگی۔ سکینہ اماں چائے لے کے جا چکی تھی۔ کچھ دیر بعد دھاڑنے کی آواز آئی، جب زرینہ کو بلایا ہے تو آپ کیوں آئی ہیں؟ اسے بولیں اوپر آئے۔ چلانے کی آواز مجھے کچن تک آئی تھی۔ دل دھک سے دھڑکا تھا، کیوں بلا رہا تھا مجھے؟ سکینہ اماں نیچے آئیں تو مجھے بڑے غصے اور کینہ توز نظروں سے دیکھ رہی تھیں۔ کہنے لگی پڑ گئی تجھے ٹھنڈ مجھے ڈانٹ پڑوا کے، چل جاؤ اوپر۔ میں نے کہا مجھے نہیں جانا۔ میں یہ کہہ کے کوارٹر میں چلی گئی۔ کچھ دیر بعد ہی کوارٹر کا دروازہ کھلا۔ دروازے پہ وہی کھڑا تھا اور بڑے غصے سے کھڑا تھا۔ اندر آ کے اس نے کوارٹر کا دروازہ زور سے بند کیا۔ تمہیں میرا پیغام نہیں ملا تھا؟ میں نے کہا مجھے آپ سے بات ہی نہیں کرنی ہے۔ کہنے لگا لیکن مجھے تو کرنی ہے۔ میں نے کہا آپ یہاں سے جا سکتے ہیں، اور ایسا کریں مجھے اپنے علاقے سے باہر نکال دیں، میں چلی جاؤں گی۔ کہنے لگا کہاں چلی جاؤ گی؟ تمہارا تو آگے پیچھے کوئی نہیں ہے۔ میں نے کہا بہت بڑی دنیا ہے، کہیں نہ کہیں سہارا مل جائے گا۔ ایک ایک قدم وہ آگے بڑھا کے میرے سامنے آ کر کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا مجھے بے چین کر کے، میری راتوں کی نیند اڑا کے تم چاہتی ہو کہ میں تمہیں جانے دوں؟ ایسا تو ممکن ہی نہیں ہے۔ اس کی نظریں، اس کی باتیں میرا ہوش اڑا چکی تھیں۔ پھر میرا بازو پکڑ کے اس نے مجھے بالکل اپنے مقابل کھڑا کیا۔ بہت عرصہ گزر گیا ہے اور میں بھول چکا تھا، اور پھر بڑے عرصے بعد تم نے مجھے ہرایا ہے، بے بس کر دیا ہے مجھے۔ نشانہ تو بڑا پکا ہے تمہارا، مجھے امید نہیں تھی کہ کپ کپاتے ہاتھوں سے اتنے پکے نشانے بھی لگتے ہیں۔ میری جان کیوں بچائی تھی تم نے؟ تمہارا دل توڑا تھا، دل توڑنے کی سزا قدرتی طور پہ مل رہی تھی مجھے، ملنے دیتی؟ میں نے کہا بڑے احسان ہیں آپ کے مجھ پہ، احسان اتارا ہے میں نے۔ اس کے چہرے پہ مسکراہٹ آئی۔ ہاں احسان تو بہت ہے، اس لیے سوچ رہا ہوں کہ تم سے شادی کر لوں۔ اس کی بات پہ مجھے دھچکا لگا، تاکہ ساری زندگی تم پہ احسان کرتا رہوں اور تم اسے چکاتی رہو۔ اس کی بات سن کے میں حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ کہنے لگا ایسے کیا دیکھ رہی ہو بے شرموں کی طرح؟ ایسی باتوں پہ ہمارے علاقے کی لڑکیوں میں شرم آتی ہے۔ اس کی بات پہ میں بری طرح سے چونکی تھی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، میں نے نظریں چرا لیں۔ اس نے میرے بازو چھوڑے۔ کہنے لگا پرسوں تمہیں بازار لے کے جاؤں گا، اپنی پسند کی چیزیں خرید لینا، کیونکہ اسی جمعے میں تم سے نکاح کروں گا۔ یہ کہہ کے وہ جا چکا تھا اور میں گم سم اسے دیکھ رہی تھی۔ کیا واقعی میں اس سے شادی کر سکتی تھی؟ میرے مشن میں شادی تو کہیں نہیں تھی۔ مجھے تو لگا تھا وہ کبھی بھی نہیں مانے گا۔ بہرحال میں بے حد گھبرا گئی تھی۔ میں فضل سے یا کسی اور سے بھی شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، اس لیے شاید میں نے ٹالنے کے لیے یہ سب کچھ کیا تھا، یا شاید میں اسے محبت سے زیر کرنا چاہتی تھی، اور دیکھا جائے تو میں اسے زیر کر چکی تھی۔ لیکن شادی، اور جب میں اپنے مقصد میں کامیاب ہو گئی تو پھر کیا ہوگا؟ جب
اسے میرا سچ پتہ چلے گا تو کیا ہوگا؟ ایک کے بعد ایک سوال میرے دل کو دہلا رہا تھا۔ پتہ نہیں میں کس مشکل میں خود کو پھنسا بیٹھی تھی۔ بہرحال میں سر پکڑ کے چارپائی پہ بیٹھ گئی۔ کچھ ہی دیر میں سکینہ اماں آئیں، مسکرا رہی تھیں۔ کہنے لگیں تمہاری اور عزیر پٹھان کی باتیں سن لی ہیں میں نے، بہت خوش ہے وہ، کہتا ہے رات کو اعلان کرے گا کہ تم سے شادی کرنی ہے۔ شکر ہے میرے بچے کا گھر بس جائے گا، تو ہمارے لیے خوشی کا پیغام بن کے آئی ہے زرینہ۔ سکینہ اماں نے مجھے اپنے گلے لگایا، میرا ماتھا چومنے لگی، بہت خوش تھیں۔ اور رات کو فائرنگ نے پورے علاقے میں ہر شخص کو اس کے گھر سے جگا دیا گیا تھا، اور یہ فائرنگ خوشی میں کی گئی تھی۔ مٹھائیاں بانٹی جا رہی تھیں کیونکہ ان کے سردار کی شادی ہونے والی تھی۔ گاؤں کی عورتیں میرے پاس آ کے حویلی کے لاؤنج میں بیٹھ چکی تھیں، کہہ رہی تھیں کہ بڑی نصیبوں والی ہے تو کہ سردار نے تجھے پسند کیا ہے، تمہارے تو بھاگ کھل گئے۔ لیکن میں پتھرائی آنکھوں کے ساتھ کسی مجسمے کی طرح بیٹھی تھی۔ سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ جو ہو رہا ہے کیا وہ ٹھیک ہو رہا ہے، کیا ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ بہرحال 2 دن کے بعد میں عزیر کے ساتھ گئی۔ سامنے عروسی جوڑے تھے، سب کچھ تھا، لیکن مجھے کچھ سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ یہ کیا ہو رہا ہے۔ میں جس جوڑے پہ ہاتھ رکھتی وہ وہی خرید کے دے دیتا۔ وہ بہت خوش تھا، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ میں خوش ہوں یا نہیں۔ بہرحال جمعے والے دن میں دلہن بنی بیٹھی تھی۔ میری شادی پر آج اسد اللہ کو بھی وقتی طور پہ رہائی دی گئی تھی۔ جب میرا نکاح ہو رہا تھا تو وہ بھی مہمانوں میں بیٹھا ہوا تھا۔ اس کی دونوں طرف عزیر پٹھان کے خاص لوگ بیٹھے تھے تاکہ وہ بھاگ نہ سکے۔ مجھے ہی دیکھے جا رہا تھا، لیکن میں نے اس کی طرف بس ایک نظر ڈال کے ہٹا لی۔ نکاح کے ایجاب و قبول کے بعد بہت خوشیاں منائی گئی، لیکن میں اندر آ چکی تھی۔ مجھے کمرے میں بٹھا دیا گیا۔ مجھے نہیں پتا تھا کہ اپنے اس مشن کے لیے مجھے ایک بدماش کی بیوی بننا پڑے گا۔ مجھے ابھی بھی سمجھ میں نہیں آ رہی تھی کہ مجھے مزید کیا کرنا چاہیے۔ کیا مجھے یہ رشتہ نبھانا چاہیے؟ اپنے منہ سے میں نے پیار کا اظہار کیا تھا، کس منہ سے انکار کرتی؟ کیا بتاتی؟ اگر اپنی اصلیت بتا دیتی تو وہ تو میری جان لے لیتا۔ سچ مچ مجھے بہت ڈر لگ رہا تھا۔ رات کے 12 بجے شور شرابہ ختم ہوا۔ آدھے گھنٹے کے بعد میرے کمرے کا دروازہ کھلا، اور میں جانتی تھی کہ اندر آنے والا کون ہے، پر میں نے نظریں اٹھا کے نہیں دیکھا۔ دل بڑی زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ بند ہوا، کنڈی لگی، میرے گلے میں گرہیں سی پڑنے لگی۔ اس نے زبردستی مجھ سے شادی نہیں کی تھی جو میں احتجاج کرتی یا انکار کرتی یا بہانے بناتی۔ میں بڑی مشکل میں پھنس چکی تھی۔ وہ چلتا ہوا میرے سامنے آ کر بیٹھ گیا۔ ایک نظر میری اس پہ پڑی تو میں حیران رہ گئی، کیونکہ آج تو نہ اس کے چہرے پہ شیو بڑی ہوئی تھی نہ مونچھیں تھیں۔ بے حد مختلف، کافی ہینڈسم لگ رہا تھا۔ میرے یوں دیکھنے پہ مسکرانے لگا، کہنے لگا میں نے سوچا شادی کی رات جتنا تم میرے لیے سجی ہو، سنوری ہو، تاکہ تم مجھے بہت اچھی لگ سکو، تو پھر تمہارا بھی حق ہے کہ میں تمہیں اچھا لگ سکوں۔ کم از کم آج کی رات تو میں بدماش نہ لگوں۔ بہت خوش شکل نوجوان تھا۔ آنکھوں میں اس وقت صرف میرے لیے محبت تھی اور بے تحاشا تھی کہ میں دیکھ نہیں پائی۔ میں نے نظریں جھکا لی۔ اس نے 5 لاکھ کی رقم میرے ہاتھ پہ رکھی، کہنے لگا تمہارا حق مہر۔ اس کے بعد ایک ہیرے کی انگوٹھی نکالی، اپنی ہتھیلی میری طرف بڑھائی۔ میرے ہاتھ بری طرح سے کپ کپا رہے تھے۔ جب میں نے اپنا ہاتھ اس کی ہتھیلی پہ رکھا تو اس نے انگوٹھی پہنائی، پھر میرے ہاتھ کو پکڑ کے اپنے لبوں پہ رکھا۔ میں بری طرح سے اچھل پڑی۔ اس کی مسکراہٹ گہری ہوئی، کہنے لگا مجھے نہیں پتا تھا کہ تمہاری آواز کے ساتھ ساتھ تمہارا جادو بھی میرے سر پہ چڑھ جائے گا۔ کہنے لگا مجھے زیادہ جملے بولنے نہیں آتے، اور نہ ہی آج کی رات میں تم سے کوئی لمبے چوڑے وعدے مانگوں گا۔ میری زندگی کا بھروسہ نہیں ہے، یہ تم جانتی ہو، اور تم وفا نبھاؤ گی یہ میں جانتا ہوں۔ اس کے اس جملے نے مجھے اندر سے جھنجھوڑا تھا۔ کہنے لگا مجھے بس 2 چیزوں سے نفرت ہے، اس کی معافی میں کبھی کسی کو نہیں دے سکتا،
تم سے بے تحاشا محبت کرنے کے باوجود شاید تمہیں بھی اس بات پہ معاف نہیں کر سکتا۔ ایک ہے جھوٹ اور دوسری دھوکے بازی۔ اس بات نے بھی میرے اندر اودھم مچائی کیونکہ میں اس سے جھوٹ بول رہی تھی اور اسے دھوکہ بھی دے رہی تھی۔ کہنے لگا جانتی ہو آج تک میں نے شادی کرنے کا فیصلہ کیوں نہیں کیا؟ کیونکہ میں اپنے اندر کہیں ڈرتا تھا۔ ابھی تک میری ایسی کوئی کمزوری نہیں تھی جسے کوئی استعمال کر سکے، کیونکہ انسان اپنے بیوی بچوں کے معاملے میں بہت کمزور پڑ جاتا ہے۔ اس لیے میں چاہتا تھا کہ میں شادی نہ کروں، کیونکہ بیوی کے آنسو مرد کو کمزور کر دیتے ہیں، اور میں تم سے یہ امید نہیں رکھنا چاہتا۔ مرد کی بہادری اور کمزوری عورت ہوتی ہے۔ مجھے خوشی ہوگی کہ اگر تم میری طاقت بنو۔ میں دشمنوں کے سامنے سینہ تان کے کھڑا ہوں تو مجھے تمہاری آنکھوں میں آنسو نظر نہ آئے، بلکہ تمہارا مسکراتا ہوا چہرہ نظر آئے۔ بولو، میری طاقت بنو گی نا؟ مجھے لگ رہا تھا میری آواز جیسے حلق میں اٹک چکی ہے۔ کہنے لگا آج بولتی کیوں بند ہے؟ بول کیوں نہیں رہی؟ بات کیوں نہیں کر رہی؟ آج تو میں تمہاری باتیں سننا چاہتا ہوں۔ کب سے ان باتوں سے بچنے کی کوشش کر رہا تھا، لیکن مجھے لگ رہا تھا جیسے میرے پاس باتیں ختم ہو چکی ہیں۔ پھر کہنے لگا چلو کوئی بات نہیں، تم شاید آج حد سے زیادہ گھبرائی ہوئی ہو۔ پھر کہنے لگا پیاری لگ رہی ہو اس جوڑے میں۔ پھر مسکرانے لگا۔ میرے زیورات اسی نے اتارے۔ میرے ماتھے پہ بوسہ دینے کے بعد اس نے باری باری میری دونوں آنکھوں پہ اپنے لب رکھے تھے، اور میں سچ مچ کانپ رہی تھی، لیکن انکار کی ہمت نہیں تھی۔ میں نے کبھی نہیں سوچا تھا کہ میں اپنے ایک مشن کی خاطر اسی شخص کی بیوی بن جاؤں گی جسے میں پکڑنا چاہتی تھی۔ پوری رات اس نے اپنی محبت مجھ پہ نچھاور کی۔ مجھے یہ بھی بتاتا رہا کہ میں کب کب اس کے دل میں اترنا شروع ہوئی۔ کہنے لگا تمہاری آنکھوں کا کاجل میرے ہوش اڑا چکا تھا، اور میں اس لیے تمہیں کہتا تھا کہ کاجل مت لگانا، لیکن اب یہ کہتا ہوں کہ کاجل روز لگایا کرنا۔ صبح جب میری آنکھ کھلی تو میں اسی کے پہلو میں تھی اور وہ بے خبر سو رہا تھا۔ اس کا ایک جملہ بار بار میرے کانوں میں گونج رہا تھا کہ وہ دھوکے بازی اور جھوٹ کو برداشت نہیں کرے گا۔ شاید میرا دل اس کے نام پہ پہلے کبھی دھڑکا یا نہیں دھڑکا، میں نہیں جانتی، لیکن آج کی رات اپنے پہلو میں اس کے دل کا شور میری زندگی کو بدل چکا تھا۔ میں سوچ بھی نہیں سکتی تھی کہ میرا دل ایک بدماش کے نام پہ بھی دھڑکے گا۔ مجھے نہ تو اس سے گھن محسوس ہو رہی تھی، نہ ہی اس کے لمبے چوڑے جرموں کی فہرست مجھے اس سے نفرت کرنے پہ مجبور کر رہی تھی۔ سویا ہوا بہت اچھا لگ رہا تھا۔ اگر یہ کہا جائے کہ ایک ہی رات میں میرا دل اس کے نام پہ دھڑکنے لگا تھا تو جھوٹ نہیں ہوگا۔ صبح 9 بجے اس کی آنکھ کھلی۔ اسے جاگتا دیکھ کے میں نے فوراً سے آنکھیں بند کی۔ وہ مجھے اپنے اندر سمیٹ چکا تھا۔ آنکھیں کیوں بند کر لیں؟ شرم آ رہی ہے مجھ سے، وہ خمار آلود لہجے میں بولا، پھر میرے رخسار پہ اپنے لب رکھ دیے۔ میں کچھ پیچھے کو کھسکنے کی ناکام کوشش کرنے لگی۔ مجھے یوں جھجکتے ہوئے دیکھ کر وہ مجھے چھوڑ چکا تھا۔ سردارنی جی، جاؤ جا کے تیار ہو جاؤ، آج ایک نئے تعارف کے ساتھ تمہیں سب کے سامنے جانا ہے۔ میں اٹھ کے تیار ہو گئی۔ وہ خود بھی تیار ہو چکا تھا۔ میرا ہاتھ پکڑ کے مجھے کمرے سے باہر لے کر آیا۔ باہر لاؤنج میں گاؤں کی خواتین کھڑی تھیں۔ میرے سر سے پیسے وار کے اس نے غریبوں میں تقسیم کیے۔ سب لوگوں سے کہنے لگا، جتنی میری بات کی اہمیت آپ لوگوں کی نظر میں ہے، اتنی ہی اہمیت میری بیوی کی بات کو بھی دیجیے گا۔ میں یہ نہ سنوں کہ اس کی بات کو کسی نے ٹالا ہے۔ وہ مجھے عزت دے رہا تھا، اہمیت دے رہا تھا، محبت بھی دے رہا تھا، اور اس کا ہر عمل مجھے میرے اندر میری ہی نظروں میں گرا رہا تھا۔ میرے ولیمے کو کسی جشن کی طرح سے منایا گیا تھا۔ سب کے سامنے عزیر پٹھان کہنے لگا، آج تم جو مانگو گی تمہیں دوں گا۔ میں نے کہا مٹھا سائی میں کیا مانگوں، بنا مانگے بہت کچھ دے چکے ہو۔ کہنے لگا پھر بھی آج جو مانگو گی دوں گا، اور سب کے سامنے کہہ رہا ہوں، انکار نہیں کروں گا۔ میں نے کہا پھر قیدیوں کو رہا کر دو۔ 2-4 لوگ اس کی قید میں تھے، مختلف تہخانوں میں، جن میں سے ایک تہخانے میں اسد اللہ بھی تھا۔ میری بات سن کر پہلے اس کے ماتھے پہ بل پڑے،
پھر کہنے لگا یوں تو میں اپنی قید میں آنے والوں کو صرف زندگی سے خلاصی دیتا ہوں، لیکن تم نے پہلی بار کچھ مانگا ہے، اس لیے انکار نہیں کروں گا۔ 4 لوگ تھے جنہیں میرے سامنے پیش کیا گیا، جن میں سے ایک اسد اللہ تھا۔ مجھے دیکھ کے نظریں چرا گیا۔ عزیر پٹھان کہنے لگا میں نے آج تک کبھی اپنے قیدیوں کو رہائی نہیں دی، لیکن میری بیوی بڑی نرم دل ہے۔ پہلی فرمائش اس نے یہ کی کہ میں قیدیوں کو آزاد کر دوں، اس لیے تم لوگ جا سکتے ہو، لیکن اگر تم لوگوں کے اندر سے مجھے کوئی بھی شر نظر آیا، یا تم لوگوں نے مجھے یا میری بیوی یا میرے قبیلے کے کسی بھی شخص کو نقصان پہنچانے کے بارے میں سوچا، تو دوسری بار کی سزا سیدھا موت ہے۔ اسد اللہ کہنے لگا بہت بہت شکریہ سردارنی جی، آپ کا احسان تو ہم ساری زندگی نہیں بھولیں گے۔ آپ بھی مت بھولیے گا کہ آپ کا مقام کیا ہے۔ وہ شاید اپنی باتوں میں مجھے یہ باور کروانا چاہ رہا تھا کہ میں کس مقصد کے تحت آئی ہوں۔ میں نے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ لوگ جا چکے تھے۔ یقیناً یہ خبر اب پولیس تک پہنچ جاتی کہ میں اپنے مقصد کے لیے کتنا بڑا قدم اٹھا چکی ہوں۔ مجھے باہر آنے جانے پر کوئی روک ٹوک نہیں تھی۔ عزیر کہتا تھا کہ بس گارڈز کے ساتھ جانا، شاپنگ کرو، جہاں مرضی جاؤ۔ خامخواہ کی پابندی مجھ پہ نہیں لگائی گئی تھی، لیکن دن بدن اس کی محبت مجھے بے بس کرنے لگی تھی۔ ایک بار مجھے اپنے ساتھ لگائے کہنے لگا میرا بس ایک دشمن رہ گیا ہے، کب سے اس کا انتظار تھا۔ کمینہ باہر کے ملک میں جا کے بیٹھ گیا تھا، سنا ہے اگلے ہفتے پاکستان آ جائے گا، اور جیسے ہی آئے گا میں اسے چھوڑوں گا نہیں۔ میں نے عزیر کا ہاتھ پکڑ لیا۔ میں نے کہا کیا آپ میرے لیے یہ کام چھوڑ نہیں سکتے؟ کہنے لگا نہیں، یہ کام میں کسی کے لیے بھی نہیں چھوڑ سکتا۔ مجھے اپنے دشمن کو جان سے مارنا ہے، اسے اپنی آنکھوں کے سامنے تڑپتے ہوئے دیکھنا ہے۔ میں نے کہا کون ہے وہ؟ کہنے لگا سیٹھ خاور۔ وہ نام سن کے میرے ہوش اڑ گئے تھے۔ میں نے کہا وہ سیاستدان؟ کہنے لگا ہاں وہی، اسی کا انتظار ہے۔ میں نے کہا جانتے ہو اسے مارنے کے بعد اگر تم پکڑے گئے تو کیا سزا ملے گی؟ کہنے لگا جو ملتی ہے مل جائے، لیکن اسے نہیں چھوڑوں گا۔ میں نے کہا ایسا بھی کیا کیا ہے اس نے؟ کہنے لگا جب اسے مار ڈالوں گا تب بتاؤں گا تمہیں۔ میں نے کہا کیا میرے لیے اپنے دشمن کو معاف نہیں کر سکتے؟ کہنے لگا اگر تمہاری باتوں میں آیا تو کسی کا ادھار نہیں چکا سکوں گا، وعدہ خلافی ہو جائے گی۔ وعدہ کیا تھا اور وعدہ نبھانے کے لیے کیا جاتا ہے، مجھے وعدہ نبھانا ہے۔ میں نے کہا اس بار تم بچ نہیں پاؤ گے۔ کہنے لگا میری فکر نہ کرو، مجھے کچھ نہیں ہوتا، پہلے بھی اپنے دشمنوں کو مارا ہے، یہ پولیس میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تمہیں شاید میری طاقت کا اندازہ ہی نہیں ہے۔ اگر تمہارے سامنے موم کی طرح پگھل گیا ہوں تو یہ مطلب نہیں ہے کہ موم ہوں۔ مجھے اپنے ساتھ لگائے وہ باتیں جو مجھ سے کر رہا تھا، قطرہ قطرہ میری تو جان نکل رہی تھی، کیونکہ میں اب اس سے محبت کرنے لگی تھی۔ مجھے اس کی سنگت اچھی لگتی تھی، مجھے وہ اچھا لگتا تھا۔ میں شاید اپنی پولیس کی نوکری پہ بھی لات مار دیتی، لیکن جس کو مارنے کے بارے میں وہ سوچ رہا تھا وہ بہت برا پھنس جاتا۔ اسے کچھ بھی ہو سکتا تھا، اور اب میں نہیں چاہتی تھی کہ اسے کچھ ہو، اس لیے میں سوچ چکی تھی کہ اسے کبھی بھی یہ نہیں کرنے دوں گی، لیکن سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ کیا کروں اور کیا نہ کروں۔ مجھے اسد اللہ کا نمبر زبانی یاد تھا کیونکہ کئی بار میں نے اسے فون کیا تھا۔ میں سوچ چکی تھی کہ میں عزیر کے اس پلان کو ناکام کر دوں گی، پہلے سے ہی پولیس کو خبر دے دوں گی، اور پولیس چھاپے مارے گی، وہ پکڑا جائے گا، یا پھر کچھ ایسا ہو جائے گا کہ پولیس مقابلے کے ڈر سے وہ واپس آ جائے گا۔ کیونکہ خبروں سے اتنا تو میں بھی جان چکی تھی کہ سیٹھ خاور صرف چند روز کے لیے پاکستان آ رہا ہے، اور کئی سال بعد آ رہا تھا، اور اس کے بعد پھر اس نے جلدی واپس پاکستان نہیں آنا تھا۔ بس یہ 3-4 دن تھے، اگر یہ کٹ جاتے تو یقیناً عزیر کی زندگی بچ جاتی، کیونکہ اس کے سانس کی ڈوریوں کے ساتھ میری زندگی کی ڈوریاں بھی بن چکی تھیں۔ میں ایک پولیس والی تھی یہ الگ بات تھی، لیکن ایک عورت بھی تھی، اور میں نہیں چاہتی تھی کہ میرے شوہر کو کچھ ہو جائے۔ کچھ دنوں سے میری طبیعت بھی ٹھیک نہیں تھی، سر بہت چکرا رہا تھا۔ میں ڈرائیور کے ساتھ ہاسپٹل چلی گئی، وہیں میری نظر ایس ایچ او پہ پڑی جو شاید اپنی بیوی کو لے کر آیا تھا۔
مجھے دیکھ کر ٹھٹک کر وہیں رک گیا، پھر اشارتاً مجھ سے کہا کہ تم یہیں بیٹھی رہو، میں آتا ہوں۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کیونکہ گارڈز وہیں موجود تھے۔ میں نے SHO کو اشارتاً بتایا کہ یہ گارڈ میری رکھوالی کر رہے ہیں، مجھ پہ نظر رکھے ہوئے ہیں۔ وہ سمجھ گیا، پھر کسی نرس سے بات کرنے لگا۔ کچھ دیر بعد وہ نرس آئی اور مجھ سے کہنے لگی کہ آپ کو ڈاکٹر بلا رہی ہیں۔ میں جانتی تھی کہ اس نرس کو SHO نے بھیجا ہے۔ میں اس کے ساتھ چلی گئی۔ وہ مجھے ایک ڈاکٹر کے کمرے میں لے گئی جہاں ڈاکٹر موجود نہیں تھی۔ پھر جیب سے ایک موبائل نکال کے دیا، کہنے لگی یہ SHO نے دیا ہے، کہہ رہے تھے کہ میں تم سے رابطہ رکھوں گا۔ میں نے وہ موبائل پرس میں رکھ لیا۔ میرا دل بڑی زور زور سے دھڑک رہا تھا کیونکہ جو کچھ میں کرنے جا رہی تھی وہ بہت خطرناک تھا۔ وہ دھوکے بازی تھی، جھوٹ تھا، جس کی معافی عزیر کی نظر میں بالکل نہیں تھی، لیکن اس کی جان بچانے کا میرے پاس یہی ایک طریقہ بچا تھا، اور وہ یہی تھا کہ وہ پولیس مقابلے میں بھاگ کے واپس آ جائے اور وہ شخص بچ جائے۔ اگر وہ مر جاتا تو شاید عزیر بھی نہ بچ پاتا۔ جب میں لیڈی ڈاکٹر کے پاس گئی تو جو خوشخبری اس نے سنائی، میرا دل دھڑکنا بھول گیا تھا۔ میں امید سے تھی۔ میں جب واپس آئی تو مجھ سے پہلے عزیر پہنچ چکا تھا۔ کہنے لگا کیا ہو گیا تھا تمہیں؟ مجھے بتایا کیوں نہیں کہ تمہاری طبیعت خراب تھی؟ میں خود آ جاتا، اب تمہیں ڈاکٹر کے پاس لے کے جاتا۔ میں نے کہا نہیں، میں چلی گئی تھی، ڈرائیور کے ساتھ گئی تھی، گارڈز بھی تھے نا میرے ساتھ، پھر کیوں فکر کرتے ہو؟ کہنے لگا فکر کیوں نہ کروں؟ تمہیں پتہ ہے نا گھر آتے ہی تجھے نہ دیکھوں تو مجھے چین نہیں آتا۔ میں نے کہا مجھے بھی چین نہیں آتا اگر تم تھوڑا سا بھی دیر سے آؤ۔ کہنے لگا اچھا یہ بتاؤ ڈاکٹر نے کیا کہا؟ میں نے کہا ڈاکٹر نے کیا کہنا ہے، کہتی ہے اپنے شوہر سے کہو اپنی بیوی پہ اور اپنے بچے پہ رحم کھائے، ایسے کام چھوڑ دے جس سے اس کی بیوی اور بچے کو تکلیف پہنچے۔ میری بات شاید اس نے ٹھیک سے نہیں سنی۔ کہنے لگا یہ کون سا علاج بتایا اس نے بھلا؟ میرے کام سے، مجھ سے، میری بیوی اور… یہ کہہ کے وہ کچھ دیر چپ ہوا، پھر مجھے برجستہ دیکھا۔ میرے چہرے پہ مسکراہٹ تھی۔ اس کی حیرت اور زیادہ بڑھی۔ کہنے لگا زرینہ تم باپ؟ نہیں میں باپ؟ شاید اسے خوشی کے مارے سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ الفاظ کیا ادا کرنے ہیں۔ میں نے بیڈ سے گدی اٹھائی اور اپنا چہرہ اس میں چھپا لیا۔ اس نے گدی میرے چہرے سے ہٹا کے دور پھینکی، پھر مجھے اپنے ساتھ لگا لیا۔ بہت خوش تھا۔ کہنے لگا میں تو جشن مناؤں گا، اتنی بڑی خوشخبری دی ہے تم نے مجھے۔ میں نے کہا مجھے انعام میں کیا دو گے؟ کچھ دیر مجھے دیکھتا رہا، شاید سمجھ گیا کہ میں اس سے کیا مانگ سکتی ہوں۔ کہنے لگا زیور، پیسہ چاہیے تو بتا۔ میں نے کہا تم جانتے ہو مجھے زیور پیسہ نہیں چاہیے، مجھے تم چاہیے ہو۔ کہنے لگا مجھے پتا تھا تو ایسے ہی کچھ مانگے گی، میں تو تجھے اس بار کچھ نہیں دینے والا، جو دے دیا نا بس اسے سنبھال۔ میرے بچے کو کوئی بھی نقصان نہیں پہنچنا چاہیے، اپنے کھانے پینے کا خیال رکھنا، اور پیر زمین پہ رکھنے کی بھی ضرورت نہیں ہے، جو تو مانگے گی تجھے بستر پہ ملے گا۔ میں نے کہا میرا بچہ اپنے باپ کی زندگی کی ضمانت مانگتا ہے، تو دے سکتا ہے؟ چھوڑ دے یہ دشمنی۔ میری آنکھوں میں آنسو تھے۔ کہنے لگا تجھے پہلی رات کہہ دیا تھا، میری طاقت بن کمزوری نہ بن۔ اس بار اس کا لہجہ کافی سخت تھا۔ اٹھ کے کھڑا ہو گیا۔ عزیر پٹھان جب ایک بار وعدہ کر لیتا ہے نا تو پھر نبھاتا ضرور ہے، اور میں وعدہ خلافی کبھی نہیں کروں گا۔ میں نے اپنے آنسو صاف کیے۔ میں نے کہا ٹھیک ہے، تمہاری مرضی ہے۔ وہ کمرے سے جا چکا تھا۔ 2 دن بعد رات کے 12 بجے لان میں بیٹھے ان کی میٹنگ ہو رہی تھی۔ میں چپ چاپ کھڑکی کے پاس کھڑے ہو کے ان کی ساری باتیں سن چکی تھی۔ انہوں نے اگلے روز ہی سیٹھ خاور پہ حملہ کرنا تھا۔ میں نے اپنے بیگ سے موبائل نکالا، اسے آن کیا، SHO صاحب کو کال کر دی اور عزیر کے سارے پلان کے بارے میں انہیں بتا دیا۔ وہ کہہ رہے تھے کہ تم نے بہت بڑی قربانی دی ہے اپنے مشن کے لیے، تمہیں بہت بڑا انعام دیا جائے گا، اور اس بار عزیر کا منصوبہ ناکام ضرور ہوگا، اور ہم تمہیں بھی آزادی دلوا دیں گے۔ میں صرف یہ چاہتی تھی کہ عزیر اس سیٹھ خاور کو نہ مارے، لیکن میں نہیں جانتی تھی کہ اس کے بعد